اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے رشتوں کو کاروباری بنا لیا ہے۔ ہمارے رشتوں کی پختگی اور محبت کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ اگلا آدمی کتنا طاقتور ہے، کتنا مشہور ہے، کتنا امیر ہے، سوسائٹی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے تعلقات محبت کے اور خلوص کے ترازو میں تلنے کے بجائے فائدے اور نقصان کے انشورنس کے اصول کی طرح چلتے ہیں۔ ہم اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اس رشتہ داری سے اور اس تعلق سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم محبت میں آگے بڑھیں، قربانی اور درگزر کے جذبوں سے سرشار اپنے رشتوں کو استوار کریں اور مضبوط کریں۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم لوگوں کی شکر گزار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار نہیں۔ شکر گزار ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ شکر بن قلب، دل سے شکر گزار ہونا۔ دوسرا شکر باللسان، زبان سے شکر گزار ہونا۔ اور تیسرا شکر بن جوارح، اپنے اعمال سے شکر گزار ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہمارے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے صرف تمہاری طرف اس لیے بھیجا سوائے اس کے کہ میں تمہیں اخلاق سکھاؤں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کہ سارا دین کا دار و مدار اخلاق پر ہے۔ آپ کی نبوت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اخلاق اور معاملات کو درست کرنے، ان کے اندر سے برائی اور برے اخلاق کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے کی اور ان کی جگہ بہترین اخلاق پیدا کریں۔ یہی تزکیہ آپ کی نبوت اور بعثت کا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کو یہی جواب ملا کہ وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، کوئی مال و دولت نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو قیامت کے دن بے حساب روزہ، نمازیں اور زکوٰۃ اور صدقہ کا ثواب لے کے آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوں، اس نے برا بھلا کہا ہو اور گالی گلوچ کیا ہو اور بد دعائیں دی ہوں، اس بندے کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، لیکن اس بندے کو اب اس مظلوم کو اپنی نیکیاں دے کر اس مظلوم کی برائیاں اپنے پلڑے میں ڈال کر حساب برابر کرنا ہوگا۔ اس طرح وہ جو بے پناہ نیکیوں کا مالک تھا، روز قیامت کے دن وہ خلاش، فقیر اور غریب ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ روز قیامت کا دن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں کا دل کیوں دکھایا، فلاں فلاں پر آپ نے بہتان کیوں لگایا، اس کو آپ نے گالی گلوچ کیوں کیا۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ جو اتنی سارے ثواب سمیٹ کے لے کر آئے تھے، وہ اب سب دوسروں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ ہم اس دن کا خوف کیوں نہیں کرتے اور کب کرنا شروع کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ منافقت کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ جو وعدہ کرے اس کو توڑ دے، دوسرا یہ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، اور تیسرا یہ کہ جب بات کرے تو بحث پر اتر آئے۔ جب ہم اپنے اخلاق کو دیکھتے ہیں، ہم دراصل اپنے ایمان کو کمتر بنا دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے اخلاق کھو دیتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کو کمتر بنا دیتے ہیں۔ اخلاق کا واسطہ کس چیز سے ہے؟ اخلاق کا واسطہ دل سے ہے، حیا سے ہے، ایمان سے ہے اور زبان سے ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو نبوت سے پہلے ہی آپ کو بہترین اخلاق کی تربیت دی۔ آپ صادق تھے،
امین تھے، ایماندار تھے، قابل بھروسہ تھے، رحم دل تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قلم میں اپنے حبیب کی بلندی اخلاق کی قسم کھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم پہ ہیں، بہتر ترین اخلاق پہ ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، آپ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر خلق عظیم پیدا کریں، جو صبر سے اور عفو درگزر سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس موضوع کو جاری رکھیں گے اور اگلے ہفتے اپنے اخلاق کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں مزید سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سب سے بہترین اعمال عطا فرمائیں اور اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اپنی خاص رحمت کی بارش فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔